بنگلہ دیش کے کپتان لٹن داس نے ٹاس جیتا اور پہلے فیلڈنگ کا انتخاب کیا، جو ابوظہبی میں رات کے میچوں میں اکثر دیکھا جاتا ہے۔ اور یہ فیصلہ ان کے لیے کافی کارگر ثابت ہوا۔ بنگلہ دیش نے یہ میچ 7 وکٹوں سے جیت لیا۔ 7 وکٹوں سے؟ جی، اگر اعداد و شمار پہ نظر ڈالیں تو ہانگ کانگ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 20 اوورز میں 7 وکٹوں پر 143 رنز بنائے۔ 143، ٹھیک۔ جواب میں بنگلہ دیش نے یہ ہدف 17.4 اوورز میں صرف 3 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا، یعنی 144 رنز بنا کر فتح اپنے نام کی۔ بظاہر ایک آسان جیت لگتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس 143 کے سکور تک ہانگ کانگ کیسے پہنچی؟ ان کی اننگز کا جائزہ لیتے ہیں۔ کپتان نزاکت خان 40 گیندوں پر 42 رنز کے ساتھ ٹاپ سکورر رہے۔ ذیشان علی نے 34 گیندوں پر 30 اور یاسم مرتضیٰ نے آخر میں کچھ تیز رنز بنائے، 19 گیندوں پر 28۔ یہ انفرادی کارکردگیاں تو ہے، لیکن کیا یہ ٹیم کو ایک مضبوط ٹوٹل تک پہنچانے کے لیے کافی تھیں؟ یہی دلچسپ سوال ہے۔ اننگز کا آغاز اچھا نہیں تھا۔ انشمن رتھ صرف 1.3 اوور میں آؤٹ ہو گئے۔ اوہ، جلدی وکٹ گر گئی۔ جی، پاور پلے یعنی پہلے 6 اوورز جب فیلڈنگ کی پابندیاں کم ہوتی ہیں اور تیزی سے رنز بنانے کا موقع ہوتا ہے، اس میں ہانگ کانگ صرف 34 رنز بنا سکا اور 2 وکٹیں گنوا چکا تھا۔ صرف 34 پر 2 آؤٹ؟ جی، یہ سست آغاز تھا جس نے بعد میں آنے والے بلے بازوں پر دباؤ بڑھا دیا۔ یعنی بنیاد ہی مضبوط نہیں رکھی جا سکی۔ نزاکت اور ذیشان نے درمیانی اوورز میں شراکت بنانے کی کوشش تو کی، لیکن کیا وہ رنز بنانے کی رفتار بڑھا سکے؟ انہوں نے اننگز کو سنبھالا ضرور، لیکن بنگلہ دیشی بولرز نے انہیں رنز بنانے کے زیادہ مواقع نہیں دیے۔ خاص طور پر سپنرز اور پیسرز نے مل کر درمیانی اوورز میں رنز کی رفتار کو قابو میں رکھا۔ اچھا۔ یاسم مرتضیٰ نے آخر میں کچھ بڑے شاٹس کھیلے، لیکن تب تک شاید دیر ہو چکی تھی اور ٹیم ایک بڑا مجموعہ ترتیب دینے میں ناکام رہی۔ 143 پر اننگز ختم ہوئی۔ 143۔ یہ اسکور دفاع کے لیے چیلنجنگ تو تھا، لیکن شاید اتنا بڑا نہیں کہ بنگلہ دیش جیسی ٹیم کو شدید دباؤ میں لا سکیں۔ اور اس میں بنگلہ دیشی بولرز کا کتنا ہاتھ تھا؟ ذرائع کن بولرز کو نمایاں کر رہے ہیں؟ بولنگ یونٹ نے مجموعی طور پر اچھی کارکردگی دکھائی۔ تسکین احمد نے تجربے کا استعمال کرتے ہوئے 4 اوورز میں 38 رنز دے کر 2 وکٹیں لے۔ لیکن اصل فرق ڈالا نوجوان تنظیم حسن ثاقب نے۔ ان کے اعداد و شمار متاثر کن ہیں۔ 4 اوورز صرف 21 رنز، 2 وکٹیں اور ایک میڈن اوور۔ واہ، T20 میں میڈن اوور؟ یہ تو کسی بھی بیٹنگ لائن اپ کے لیے رفتار توڑنے کے مترادف ہے۔ بالکل۔ یعنی پورے 6 گیندوں پر کوئی رن نہیں بنا۔ اس ایک اوور نے یقیناً ہانگ کانگ کے منصوبوں پر پانی پھیرا ہوگا۔ بالکل، ایک میڈن اوور کا مطلب صرف 6 ڈاٹ بالز نہیں، بلکہ یہ بلے بازوں پر نفسیاتی دباؤ بھی بڑھاتا ہے کہ اب انہیں مزید خطرہ مول لینا پڑے گا۔ صحیح۔ ثاقب کی یہ کفایتی بولنگ انتہائی اہم تھی۔ ان کے ساتھ رشاد حسین نے بھی اچھی ساتھ دیا۔ 4 اوورز میں 31 رنز دے کر 2 وکٹیں حاصل کیں۔ تو تینوں نے 2 وکٹیں لیں؟ جی، ان تینوں نے مل کر 6 وکٹیں لیں جو ہانگ کانگ کی پیش قدمی روکنے میں کلیدی تھیں۔ لیکن یہاں ایک اور پہلو بھی ذرائع میں نمایاں ہے، اضافی رنز۔ ہانگ کانگ کے 143 میں 14 رنز ایکسٹراز کے تھے، جن میں وائڈز اور نو بالز شامل ہیں۔ جی ہاں، یہ نقطہ قابل غور ہے۔ ایک طرف جہاں بولرز وکٹیں لے رہے تھے اور رنز روک رہے تھے، وہیں 14 اضافی رنز دینا۔ 14 رنز تو کافی ہوتے ہیں۔ جی، جو تقریباً 2.5 اوورز کے برابر ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ڈسپلن میں کچھ کمی تھی۔ یہ 14 رنز نہ ہوتے تو ہانگ کانگ کا اسکور 130 سے بھی کم رہ سکتا تھا۔ اوہ! یہ ایک ایسی چیز ہے جو شاید اس میچ میں تو مہنگی ثابت نہیں ہوئی، لیکن مضبوط ٹیموں کے خلاف یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھاری پڑ سکتی ہیں۔ یہ ایک اہم مشاہدہ ہے۔ چلے اب رن چیس کی طرف بڑھتے ہیں۔ بنگلہ دیش کو 144 کا ہدف ملا، جسے انہوں نے 17.4 اوورز میں 3 وکٹوں پر حاصل کر لیا۔ بظاہر یہ ایک آرام دہ تعاقب لگتا ہے۔ ہاں، اور اس آرام دہ تعاقب کی بنیاد رکھی کپتان لٹن داس نے خود۔ انہوں نے سامنے سے قیادت کرتے ہوئے ایک شاندار اننگز کھیلی۔ کپتان کی اننگز؟ جی، ذرائع بتاتے ہیں کہ انہوں نے 39 گیندوں پر 59 رنز بنائے۔ یہ صرف رنز نہیں تھے، بلکہ یہ ایک ایسی اننگز تھی جس نے میچ کو مکمل طور پر بنگلہ دیش کے کنٹرول میں رکھا۔ اننگز ہے، خاص طور پر نصف سینچری تک پہنچنے میں کتنی گیندیں لگی؟ یہاں یہ بات واقعی متاثر کن ہے کہ انہوں نے اپنی نصف سینچری صرف 33 گیندوں پر مکمل کی۔
صرف 33 گیندوں پر؟ جی، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنے پر اعتماد تھے اور ہانگ کانگ کے بولرز پر کتنا حاوی رہے۔ ان کی اننگز نے نہ صرف رنز کی رفتار کو برقرار رکھا بلکہ دوسری وکٹوں کے گرنے کے باوجود کبھی ایسا محسوس نہیں ہونے دیا کہ بنگلہ دیش دباؤ میں ہے۔ ان کے علاوہ کس نے ساتھ دیا؟ توحید ہردوئی کا نام بھی آ رہا ہے۔ جی، توحید ہردوئی نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے 25 گیندوں پر 26 رنز بنائے۔ ان کی اور لٹن داس کی شراکت اہم تھی۔ اوپنر پرویز حسین ایمون نے بھی شروع میں 14 گیندوں پر 19 رنز کا ایک چھوٹا مگر تیز آغاز فراہم کیا تھا، اگرچہ شروع میں 2 وکٹیں گر گئی تھیں۔ ہاں، 2 وکٹیں تو گری تھیں۔ جی، لیکن لٹن داس کی موجودگی نے کسی بھی قسم کے گھبراہٹ کو ٹیم پر حاوی نہیں ہونے دیا۔ تو آئیے اب میچ کے اہم موڑوں کا تجزیہ کرتے ہیں۔ ہم نے ہانگ کانگ کے پاور پلے کی بات کی جو سست رہا، 342۔ بنگلہ دیش کے پاور پلے کا کیا حال رہا؟ کیا وہ تیز آغاز کرنے میں کامیاب ہوئے؟ بنگلہ دیش کا پاور پلے ہانگ کانگ سے بہتر تھا، لیکن شاید اتنا دھواں دھار نہیں جتنا وہ چاہتے۔ انہوں نے بھی پاور پلے میں وکٹ گنوائے۔ اچھا۔ تاہم فرق یہ تھا کہ لٹن داس کریز پر موجود تھے اور انہوں نے رنز کی رفتار کو گرنے نہیں دیا۔ تو وہ کون سا مرحلہ تھا جب میچ مکمل طور پر بنگلہ دیش کی گرفت میں آ گیا؟ کیا کوئی خاص اوور یا شراکت تھی؟ میرے خیال میں درمیانی اوورز، تقریباً 10ویں سے 16ویں اوور کے درمیان کا کھیل فیصلہ کن تھا۔ درمیانی اوورز؟ جی، اسی دوران لٹن داس اور توحید ہردوئے کے درمیان شراکت پنپ رہی تھی۔ لٹن داس نے خاص طور پر اسی فیز میں اپنی رفتار بڑھائی اور 15.2 اوور میں اپنی نصف سینچری مکمل کی۔ 15.2 اوور میں 50؟ جب کپتان اس طرح کھیل رہا ہو اور رنز بآسانی بن رہے ہوں تو مخالف ٹیم کا مورال گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب ہانگ کانگ کے لیے میچ میں واپسی تقریباً ناممکن ہو گئی۔ لیکن لٹن داس آخر تک ناٹ آؤٹ نہیں رہے، وہ 17.1 اوور میں آؤٹ ہوئے۔ کیا ان کے آؤٹ ہونے پر لمحہ بھر کے لیے بھی کوئی سنسنی پیدا ہوئی؟ نہیں، حقیقت میں نہیں۔ جب لٹن داس آؤٹ ہوئے بنگلہ دیش کو جیت کے لیے صرف چند رنز درکار تھے، غالباً 6 یا 7۔ اچھا، صرف 6-7 رنز؟ 6۔ وہ عتیق اقبال کی گیند پر بولڈ ہوئے، لیکن تب تک میچ کا نتیجہ طے ہو چکا تھا۔ ان کے آؤٹ ہونے سے صرف جیت کا رسمی اعلان چند گیندیں آگے بڑھ گیا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ یعنی بس رسمی کاروائی رہ گئی تھی۔ بالکل۔ بنگلہ دیش نے ہدف کا تعاقب بہت سمجھداری سے کیا، سنگلز اور ڈبلز پر انحصار کیا اور غیر ضروری خطرات مول نہیں لیے۔ یعنی ایک مکمل طور پر کنٹرولڈ اور پیشہ ورانہ انداز میں ہدف کا تعاقب کیا گیا، کوئی افراتفری یا جلد بازی نظر نہیں آئی۔ بالکل، یہ ایک تجربہ کار ٹیم کی نشانی ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ اس طرح کے ہدف کو کیسے حاصل کرنا ہے۔ شروع میں وکٹ گرنے کے باوجود انہوں نے اپنی حکمت عملی پر عمل کیا اور لٹن داس کی اننگز نے انہیں راستے سے بھٹکنے نہیں دیا۔ تو اب اگر ہم پورے میچ کا خلاصہ کریں اور نمایاں کارکردگی کی بات کریں تو پلیئر آف دا میچ کے طور پر لٹن داس کا نام سب سے اوپر ہوگا، ہے نا؟ بلا شبہ، کپتانی کی ذمہ داری نبھاتے ہوئے میچ جتوانے والی نصف سینچری خاص طور پر ہدف کے تعاقب میں ہمیشہ کلیدی ہوتی ہے۔ ان کی 59 رنز کی اننگز نے میچ کا نقشہ بدل دیا۔ اور گیند بازی میں اگرچہ یہ ایک مشترکہ کوشش تھی، لیکن کیا تنظیم حسن ثاقب کی کارکردگی کو خاص طور پر سراہا جانا چاہیے؟ جی، میرے خیال میں ان کی کارکردگی خاص ذکر کی مستحق ہے۔ 4 اوورز میں صرف 21 رن دینا اور 2 وکٹیں لینا، ساتھ میں ایک میڈن اوور۔ وہ میڈن اوور؟ جی، یہ کسی بھی بولر کے لیے شاندار اعداد و شمار ہیں۔ تسکین احمد اور رشاد حسین نے بھی 2 وکٹیں لے کر اہم کردار ادا کیا، لیکن ثاقب کی کفایتی بولنگ نے رنز کی رفتار پر جو بریک لگائی وہ بہت اہم تھی۔ تو اس سب کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ یہ نتیجہ دونوں ٹیموں کے لیے ٹورنامنٹ کے تناظر میں کیا معنی رکھتا ہے؟ بنگلہ دیش کے لیے یہ ایک بہترین آغاز ہے۔ پہلے میچ میں ایک کنونسنگ جیت حاصل کرنا ان کے اعتماد کو بڑھائے گا اور آگے آنے والے میچوں کے لیے ایک اچھا مومنٹم سیٹ کرے گا۔ وہ اپنی کارکردگی سے مطمئن ہوں گے، اگرچہ وہ اضافی رنز والے پہلو پر ضرور غور کریں گے۔ اور ہانگ کانگ کے لیے؟ ہانگ کانگ کے لیے یہ ٹورنامنٹ کا مشکل آغاز ہے۔ انہوں نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، خاص طور پر نزاکت، ذیشان اور یاسم نے بیٹنگ میں کچھ مزاحمت دکھائی، لیکن مجموعی طور پر وہ بنگلہ دیش جیسی ٹیم کو چیلنج کرنے کے لیے ناکافی ثابت ہوئے۔ ٹھیک۔ انہیں ٹورنامنٹ میں آگے بڑھنے کے لیے اپنی بیٹنگ اور بولنگ دونوں شعبوں میں کافی بہتری لانے کی ضرورت ہوگی۔ تو مجموعی طور پر بنگلہ دیش کی ایک جامع فتح، جس کی بنیاد کپتان کی عمدہ بیٹنگ اور ایک منظم بولنگ اٹیک نے رکھی۔ جی، یہ کہنا درست ہوگا۔
ٹیم ورک تھا، لیکن لٹن داس کی اننگز نے اسے ایک آسان فتح میں بدل دیا۔ یہ تو اس میچ کا احوال ہوا، لیکن جاتے جاتے ایک سوال ذہن میں آتا ہے۔ ضرور پوچھیں۔ ہم نے بنگلہ دیش کی جیت اور لٹن داس کی شاندار اننگز کی بات کی، تنظیم حسن کی بہترین بولنگ کا ذکر کیا، لیکن وہ 14 اضافی رنز والا نقطہ، ہاں، وہ ایکسٹراز۔ کیا یہ صرف ایک میچ کی بات ہے یا یہ بنگلہ دیش کے لیے ایک بڑا مسئلہ بن سکتا ہے؟ کیا بڑی ٹیمیں اس کمزوری کا زیادہ فائدہ اٹھا سکتی ہیں؟ اس میچ کے بعد یہ سوچنا دلچسپ ہے کہ کیا یہ ڈسپلن کی کمی انہیں آگے چل کر مہنگی پڑے گی؟ یہ واقعی ایک غور طلب نقطہ ہے۔ اس میچ میں تو اس کا زیادہ اثر نہیں پڑا، لیکن ٹورنامنٹ جیسے جیسے آگے بڑھے گا اور مقابلہ سخت ہوگا، ہر ایک رن کی اہمیت بڑھ جائے گی۔ بالکل۔ یہ 10-15 اضافی رنز بڑی ٹیموں کے خلاف شکست اور فتح کا فرق بن سکتے ہیں۔ یہ وہ پہلو ہے جس پر بنگلہ دیشی تھنک ٹینک یقیناً توجہ دے رہا ہوگا کہ اپنی لائن اور لینتھ کو مزید بہتر کیسے کیا جائے۔ یہ آنے والے میچوں میں دیکھنے والی بات ہوگی۔